شیخو پورے کے اندر ظلم اور بربریت کا ایک واقعہ پیش آیا۔ خالہ زاد بائی نے خالہ زاد بائی کا انگوٹھا کاٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا صرف پیسوں کے لیے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، فیصل آباد کا ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کا خالہ زاد کزن شیخو پورے میں ہوتا ہے۔ یہ کزن پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے اس کزن کو فیصل آباد سے بلاتے ہیں، چونکہ یہ کامن ہے کزن کے ایک دوسرے سے رابطے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کی مالی کنڈیشن کیا ہے۔ تو یہ جو بچہ ہے یہ آتا ہے فیصل آباد اپنے کزن کے پاس، پہلے وہ اس کو اچھے طریقے سے ٹریپ کرتے ہیں، اے ٹی ایم وغیرہ دیکھ لیتے ہیں وہ اے ٹی ایم کیسے یوز کرتا ہے، وہ اپنے انگوٹھے سے یوز کر رہا تھا۔ کچھ لوگ ہیں وہ اپنا پاسورڈ اپنی پن انٹر کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے تھم امپریشن سے اس کو یوز کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کا انگوٹھا کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ 10 لاکھ روپے وہ وقتاً فوقتاً اس انگوٹھے سے نکال چکے تھے۔ 10 لاکھ روپے انہوں نے نکالے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کی گمشدگی کی اطلاع رپورٹ ہوئی ہے، جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا بچہ غائب ہو گیا اور ہمارا بچہ شیخو پورہ گیا تھا، تو پولیس کیا کرتی ہے، اپنی تفتیش سٹارٹ کرتی ہے۔ تفتیش کے دوران پولیس کو اس لڑکے کے کزن پہ شک ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلے بھی ماضی میں کچھ چھوٹی موٹی کمپلینٹس تھی، وہ اس قسم کا تخریب کار لڑکا تھا، تو پولیس اس پہ شک کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کو گرفتار کرتی ہے اور اس کے بعد یہ جو 3 چہرے آپ کو جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ 3 قاتل اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا قتل کیا۔ اس کے بعد اس کا انگوٹھا انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، 10 لاکھ روپے نکالے اور اس کے بعد بھی انگوٹھا انہوں نے اپنے پاس سیو کر کے رکھا ہوا تھا۔ لاش کی جہاں تک بات ہے، کوئی لاش کو ابھی وہ ٹھکانے نہیں لگا چکے تھے۔ لاش گاڑی کی ڈگی میں پڑی تھی جس کو انہوں نے نہر کے اندر پھینکنا تھا، لیکن اس دوران وہ پکڑے جاتے ہیں تو پولیس جا کے اس لاش کو وہاں سے نکال لیتی ہے۔ اور سب سے جو اذیتناک بات، یہ جو بچہ جس کا نام یاسین تھا، جو مرڈر ہوا ہے پیسوں کی خاطر، یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پیسہ اس کا دشمن بن گیا۔ تھوڑا سا ہائی پروفائل بندہ تھا اپنی فیملی میں، سب کو پتہ تھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، پیسے اس کے پاس اکاؤنٹ میں موجود ہیں، تو اس کے کزن نے لالچ کیا دوستوں کے ساتھ مل کے، کتنے پیسے ملے ہوں گے ان کو، 10 لاکھ روپے نکالے تھے، 8-10 اور نکال لیتے، وہ بھی بچہ تھا، اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں والدین کو اپنے بچے سے جان کھونی پڑی، اور دوسری سائڈ پہ جو والدین ہیں ان کے جن کے بچے نے مرڈر کیا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ان کا بچہ بھی ضائع ہو چکا ہے، ظاہر ہے وہ جیل میں جائے گا، یا اس کو سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی یا اس کو سزا ملے گی، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو فیملی کے اندر بھی بن گیا ہے۔ اور خالہ زاد بھائی، یعنی اپنے خون پہ اب کون بھروسہ کرے گا؟ اپنے خون پہ میرا نہیں خالہ کوئی بھروسہ کرے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے بچوں کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں رکھنے، پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے، بچوں کو پیسے نہیں دینے۔ اگر بچے کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے بھی ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے تو بچوں کو وہ ایکسیس دے ہی نہ پیسے کی، پیسہ بچوں کو دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ والدین پیسہ اپنے پاس رکھیں۔ جو بھی والدین بچے کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہیں وہ نقصان کہیں نہ کہیں سے ضرور کھائیں گے۔ پیسہ بچوں کو نہیں دینا چاہیے، پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے، بچہ جب آپ کا 30 سال سے اوپر ہو جائے، 28 سال سے اوپر ہو جائے، اپنا کام کرنے لگے، سمجھدار ہو جائے، تب تو آپ بچے کو پیسہ دے سکتے ہو، لیکن ٹائم سے پہلے آپ جب بھی بچے کو پیسہ دو گے تو یہی چیز آپ فیس کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو پاکستان ہے موسٹلی یہاں پہ لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، یہاں پہ بچوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا جو سرکل ہے وہ بچوں کے درمیان ہی رہتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یہ 18 19 سال 20 سال 21 سال ان بچوں کی، میری نظر میں یہ بچے، ان کا جو سرکل ہوتا ہے یہی جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، یہی ان کی خرابت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ اگر آپ کے بچے کے پاس پیسے اور ساتھ میں دوسرا جو بچہ ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کے بچے کے پاس پیسے ہیں، تو کیا کرتا ہے وہ اس پیسے کو لینے کی کوشش کرے گا۔ لالچ کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، آپ نے اس لالچ سے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ بچے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے کہ بچہ آپ نے فیصل آباد سے شیخو پورہ بھیج دیا۔ آپ نے اس کو کیوں بھیجا؟ اس کے اکاؤنٹ میں جب اتنے پیسے پڑے، آپ نے اس کو گاڑی دی، گاڑی پہ بھی بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے، ہر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہر بچہ ہائی پروفائل بچہ نہیں ہوتا، ہر بچے کا سرکل اس کے لیول کا نہیں ہوتا۔ تو جو پیسے والے بچے ہیں ان کا سرکل ڈاؤن بچوں میں بھی ہوگا، اب بچوں میں بھی ہوگا۔ ایک سلسلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اسکول کالج بچے جاتے ہیں، ہر قسم کا بچہ وہاں پہ ملتا ہے۔ تو بچوں کو لالچ آ کی دوسری سائڈ پہ بھی بچے تھے،
سمجھدار بچے تھے، اتنے بالکل بچے نہیں تھے، پیسوں کے لیے 10 لاکھ روپے، چلو 10 اور نکال لیتے، 20 لاکھ روپے کی خاطر بندہ مار رہے ہو۔ یعنی ہمارا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنے سگے کزن کو، جس کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرا، آپ کا بچپن گزرا، آپ اس کی طرف گئے ہو، رہے ہو، کھایا پیا ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں رہے ہو، تو آپ نے پیسے کی خاطر اپنے بھائی کو مار دیا، کچھ پیسوں کی خاطر۔ یہ پیسے اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، 10-20 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے آج کل کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس سے گھر بھی نہیں خرید سکتے، آپ پلاٹ نہیں خرید سکتے، یہ حالات ہیں۔ اچھی جگہ پہ آپ 10-20-30 لاکھ کا پلاٹ نہیں خرید سکتے۔ تو اتنے کم پیسوں کے لیے بچوں نے کیا کرنا تھا، دوسری سائڈ پہ 3 بچے تھے، مل کے انہوں نے عیاشی مارنی تھی، اور اس عیاشی کے چکر میں اس بیچارے کو قتل کیا، اس کی ماں، اس کی باپ، اس پہ کیا گزرا ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم نے سٹارٹ سے ہی بچوں کو پیسے نہیں دینے، بچوں کے ہاتھ میں پیسہ کبھی بھی نہیں دینا۔ جب بھی بچے کے ہاتھ میں پیسہ گیا ہے، خرابت وہاں پہ آئی ہے، بچے خراب ہوئے ہیں، تو والدین کو یہ چاہیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اب یہ جو ان کا اکلوتا بیٹا تھا، پیسے 10 لاکھ روپے گئے، باقی بھی چلے جائیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ بچہ واپس نہیں آ سکتا، جتنے پیسے بھی اب لگا لو۔ تو اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا ہوگا، وہ بھی اس کی بہن کے بیٹے کے ہاتھوں، کوئی غیر نہیں ہے، اس کی بہن کا بیٹا ہے، اس نے کتنی محبت کی ہوگی، اس کو اٹھایا ہوگا، اس کو گود میں کھلایا ہوگا۔ پھر بہنیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھتی ہیں، بچے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بچے اٹھائے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، تو یہ جو پیار محبت ہے وہ تو ختم ہو ہی گیا، ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی چلا گیا۔ تو فیملی کے اندر بھی ایک بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے، قاتل گرفتار ہو چکے ہیں، فردر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن اب انویسٹیگیشن تقریباً کلوز ہے، فائل کلوز ہونے کو ہے، تو یہ فائل بھی کلوز ہو جائے گی، اس کے بعد یہ کیس چلے گا، پھر آگے جو بھی سچویشن ہوگی، پر یہ جو بچہ یاسین ہے، یہ بچہ کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو ویورز، آپ سب نے خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے، معاشرہ ہمارا بہت بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے خاص طور پہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ پیسہ آئے گا تو نشہ آئے گا، پیسہ آئے گا تو بچے غلط صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوں گے۔ آج کل یہ جو معاشرہ ہے جہاں پہ آپ کا منشیات بہت عام ہے، ہر قسم کی منشیات آپ کو بڑی ایزیلی مل جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو لڑکیاں ہیں، جو وہ یہ گیمبلنگ کی ایک دنیا ہے، وہ بہت زیادہ ان ہے، بڑا ایزیلی ان ہے، بہت کم پیسوں پہ آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پیسے بچے یوز کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ان کو تفریحات مل جاتی ہیں۔ تو چونکہ معاشرے کے اندر اس ٹائم پہ خرابت بہت زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اسلحہ بہت زیادہ آ چکا ہے، اور پیسے میں کچھ رہا نہیں ہے، 1,00,000 2 لاکھ میں آپ کو بڑی VIP پسٹل مل جاتی ہے جو کہ 15-20 ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے، دیسی پسٹل ہوتی ہے، اس کے بعد USA کی ہوتی ہے، امریکن ہوتی ہے، مختلف ٹائپس ہوتی ہیں۔ تو اسلحہ، منشیات، لڑکی بازی، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اس ٹائم پہ بہت کامن ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو خود بچانا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، بچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ جب بھی آپ بچوں کو ٹائم نہیں دو گے تو یہ مسئلے آئیں گے۔ پیسہ ہی ہر چیز کا حل نہیں ہے، یہ چیزیں ہم نے بہت ٹائم بعد جا کے سیکھی ہیں کہ جو والدین، خاص طور پہ باپ جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اور بچوں کو صرف وہ پیسہ دے کے سمجھتا ہے میں نے ان کے سارے رائٹس دے دیے، تو یہ باپ بالکل غلط ہے۔ بچے ٹائم مانگتے ہیں، بچوں کو آپ نے ٹائم دینا، ان کو آپ نے صرف پیسہ نہیں دینا۔ تو ویورز، آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، اس ویڈیو سے آپ نے سبق ضرور لینا ہے، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔